الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حضرات، اس وقت دنیا میں مسائل در مسائل، حالات در حالات مسلسل چلے جا رہے ہیں، اور موجودہ یہ جو کرونا وائرس کا سلسلہ ہے اور یہ وبائی بیماری کا تعلق سے پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھا ہے. تو بحیثیت مسلمان اور ایمان والے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی پتا نہیں ہلتا مگر اللہ کی مرضی سے. جو حالات آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی مسئلے اور کسی مشکل کو حل کرنا چاہیں اور کسی مشکل سے نجات دینا چاہیں، کسی کی مدد فرمانا چاہیں، ساری کائنات کی طاقتیں اس کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتی. اور اللہ کی طرف سے کسی مشکل میں ڈالنا آ جائے، کسی مصیبت اور وبا کا نازل کرنے کا فیصلہ ہو جائے، ساری دنیا کی طاقتیں اسے روکنا چاہیں، اس وبا سے نکالنا چاہیں تو نکال نہیں سکتی. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بیاض ہے، جس نے قرآن نے بار بار ارشاد فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہیں فرمایا قل هو الذین آمنوا ہدی وشفاء، کہیں جگہ فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کے اندر تمام ظاہری باطنی تمام بیماریوں کی شفا ہے. جب قرآن کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک آسمانی وبا ہے، آفت ہے، جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اور یا بندوں کو توبہ کی توفیق کے بہانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ زمین بحر و بر میں جو فساد پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان پر یہ عذاب اور یہ مصیبتیں اور یہ عتاب بھیجتے ہیں تاکہ کچھ لوگ اس کی سزا چک کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں. کہیں فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اکثر کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. سب کی سزائیں اگر یہاں دنیا میں ملنے لگے تو زمین پر رہنے کا کوئی جو ہے ہمارے لیے جواز ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں تو ہمیں مسائل کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے اصل وجوہات کی طرف غور کرنا پڑے گا. بیماری آئی کہاں سے؟ یہ جو بیماری آئی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں. آفتیں جو آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حدیث سے بھی آتا ہے کہ جب بہت زیادہ فحاشی عام ہو جائے اور یعنیت اور گناہوں کی زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وبائی امراض اور کثرت اموات کے عذاب میں لوگوں کو مبتلا فرماتے ہیں. چنانچہ صورتحال یہی ہے کہ ہمارا حال ہے کہ بے حیائی اور یعنیت فحاشی آخری درجے کے عروج پر ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اللہ کے عتاب کو اللہ کی رحمت میں ہم مبدل کریں. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. سب سے پہلا مسئلہ ظاہری اسباب بلا شبہ ان کی اہمیت ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اسباب ظاہری کو، اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اسباب ظاہری اور جو ہے احتیاط، جو طبی احتیاط ہیں اور حکومت کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے ہی، اسے کرنا چاہیے، لیکن وہ اصل نہیں ہے. اصل تو وہ ہے کہ وہ ان تمام احتیاطوں میں اور ان اسباب میں جان پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب تک اللہ کی طرف سے ہمارے اس وبا سے بچانے کا فیصلہ نہیں ہوگا، ہرگز ان وبا سے ہم بچ نہیں سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ذرہ برابر. تو جب یہ بات ہے تو پھر اللہ کے یہاں سے صرف ہمارے گناہوں کی توبہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس لیے کہ صرف توبہ کا دروازہ ہمارا کھلا ہوا ہے، اور توبہ یا استغفار کثرت سے اس مسئلے کا علاج ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود استغفار، توبہ اور بندے کے گناہوں سے رجوع کرنا اللہ کے یہاں یوں بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں. یعفو التوابین یغفر التوابین نہیں فرمایا کہ ہم لوگ بہت اپنے اپنے گناہوں کو یاد بھی کریں. سب سے پہلا کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ان وجوہات کو، ان اسباب کو ختم کریں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کے بجائے نظر عتاب اور نظر غضب ہماری طرف، امت انسانیت کی طرف ہوا ہے. اس کا یہ ہے کہ ہم ظلم سے توبہ کریں
گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ سے استغفار کریں. یہ اللہ سے استغفار کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. یحب التوابین فرمایا اللہ تعالیٰ. محبوب وہ مغضوب جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے تو محبوب بن جاتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کا مغضوب ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو علاج یہ ہے ہم سچی توبہ کریں. استغفار اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور توبہ کرنا اللہ کے یہاں کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو قرآن نے کہا وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ عذاب دینے والے نہیں جب آپ ان کے درمیان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو عذاب دینے والے نہیں جب وہ استغفار کر رہے ہیں. یعنی کائنات کے صدر نبی رحمۃ العالمین کا وجود جس طرح انسانیت کے لیے رحمت ہے اور عذاب اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس طرح بندوں کا استغفار اور اللہ کے سامنے توبہ اور گڑ گڑانا بھی اللہ کے یہاں یہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ کثرت سے اللہ کے حضور استغفار کریں، توبہ کریں. اس وقت کرنے کا کام ہے. جو احتیاط کے اسباب بتائے گئے ہیں ان کو کرنے کے ساتھ ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے ہم لوگ صدقے کی کثرت کریں. اس کی بڑی اہمیت ہے. آج کے دور میں جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے وہ پہلے ہی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ان کے لیے ایک دن کی دیہڑی اسی دن کے کھانے کے لیے ہوتا ہے. اگر 2-4 روز وہ بیچارے ان کو مزدوری نہیں لگے گی تو فاقے ہوں گے. وہ ہمارے گھروں کے چاروں طرف رہتے ہیں. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے. اور 40 گھر چاروں طرف گرد و نواح میں پڑوس کے حکم بتایا شریعت نے بتایا ہے. تو ہمیں گرد و نواح میں جو لوگ غربا ہیں ضرورت مند ہیں ان کو جو ہے ان کی فکر کرنی چاہیے اس سلسلے میں. اور جس سے جو ہے بندوں کے ساتھ کسی بندے کی تھوڑی سی خیر خواہی اور رحمت پر اللہ کا غضب 100% رحمت میں مبدل ہو سکتا ہے. تو ہمیں صدقے کی یہ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لا الہ راز اور کتنے مشکل مسائل جن کا کوئی حل بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا، انفرادی، اجتماعی اور حکومتی طور پر چھوٹے سے صدقے سے، کسی غریب کے کام آ جانے سے، کسی غریب کی جو ہے فریاد رسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ غضب جو ہے وہ رحمت میں مبدل ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لوگ گرد و نواح میں جو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور بیچارے بعض لوگ مجبور بےکس ہیں، ہم لوگ ان کی مدد کریں اور ان کا تعاون کریں اور صدقے کے واسطے سے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اس کے صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ صدقہ ہے. تو ہم لوگ صدقے کی کثرت کریں. باقی جو اسباب فقہا اور علماء سے مشورہ کر کے اپنے اپنے علاقے میں جو احتیاطی تدابیر سرکار حکومت کی طرف سے کی گئی ہیں، ہم لوگ دال معاہدہ میں رہتے ہیں. ہمارا ایک معاہدہ ہے کہ ہم جو ہے جو قانونی وہ ہوں گی ہم اس کو لحاظ کریں گے. اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اور دعا کی کثرت کرنی چاہیے. ایک چیز جو بہت ہی اس وقت ضرور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی گھروں میں تلاوت اور اس کا اہتمام کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر خالی گپ شپ اور فضول کی چیزوں میں لگیں. ہمیں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اس وقت گھر میں ماحول بنانا چاہیے. اس لیے قرآن مجید کی یہ جو ہے گناہوں کی وجہ سے ماحول میں پولوشن اور یہ تعفن پیدا ہو جاتا ہے. اور جب کسی جگہ تعفن پیدا ہو جائے تو پاکیزگی اور صاف ستھرے پانی اور صاف ستھری چیزوں سے اس کو دھویا جا سکتا ہے. تو چونکہ شعاعوں اور ماحول میں تعفن پیدا ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو قرآن کے نورانی انوارات اور اس کی جو ہے وہ ریز نکلتی ہیں اللہ کے کلام کی، ان کی وجہ سے انشاءاللہ وہ تعفن جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کا، خصوصاً فحش سے ٹی وی پر اور انٹرنیٹ کی جو فحاشی ہے اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو. اور صرف اللہ کی رحمت اور اللہ کی خاص عنایت اور اللہ کی جو ہے کرم فرمائی کے بغیر ہم لوگ ہرگز اس مسئلے سے نہیں نکل سکتے. اس لیے رجوع اللہ کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ مسئلے کو حقیقی حل سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور وہیں سے اللہ کی ذات عالی کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں اور بندوں سے بلاؤں کے ٹلوانے کے سلسلے میں اللہ سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.